السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ یہ کہانی قرآن، احادیث اور معتبر اسلامی کتب جیسے تفسیر ابن کثیر، تاریخ طبری اور دیگر روایات پر مبنی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا۔ ان کے والد کا نام آرد اور دادا کا نام مالاویل بتایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے بھی جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچائی کے پکے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورت مریم 56-57۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی صفات بیان کی۔ وہ صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ وہ نبی تھے جنہیں وحی اور ہدایت عطا ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ اس وقت زمین پر شرک پھیلنے لگا تھا۔ لوگ اپنے نیک بزرگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر ان کو پوجنے لگے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی مت کرو، نیک اعمال اختیار کرو، جھوٹ، ظلم، دھوکہ اور خونریزی سے بچو، نماز قائم کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اچھے اخلاق سکھائے۔ اب سب سے پہلے نبی تھے جنہوں نے لوگوں کو لکھنے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ تحریر اور قلم کا آغاز، روایت ہے کہ سب سے پہلے اپنے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم سکھایا تھا۔ سلائی، کڑھائی اور کپڑے بنانا، اب سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے سوئی سے کپڑا سینا سیکھا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہن کر گزارا کرتے تھے۔ فلکیات اور حساب کا علم، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے ستاروں کا علم اور وقت کا حساب رکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مہینوں اور سالوں کا حساب جانتے تھے۔ جہاد کا حکم، سب سے پہلے اپنی قوم کو ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا درس دیا۔ جب لوگ نافرمانی کرنے لگے تو اپنے نیک لوگوں کو ساتھ لے کر برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی ہدایت دی۔ آپ اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن زیادہ تر لوگ ضد پر قائم رہے۔ صرف چند نیک لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، باقی لوگ دنیا کی لذتوں اور بت پرستی میں پڑے رہے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ دن رات اللہ کی عبادت کرتے اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ آپ کا صبر اور استقامت قرآن میں بیان کردہ انبیاء کی صفات میں شامل ہے۔ قرآن میں آیا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورت مریم 57۔ مفسرین نے اس کی کئی تشریحات کی ہیں۔ روحانی درجہ، بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں روحانی طور پر بلند مرتبہ عطا کیا۔ آسمان کی طرف اٹھایا جانا، بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تاریخ طبری اور دیگر کتب میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے درخواست کی کہ وہ ان کے نیک اعمال کو زیادہ بڑھا دے۔ فرشتے نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ انہیں آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ پھر فرشتہ انہیں آسمان تک لے گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی۔ وہاں انہیں اللہ کا خاص قرب نصیب ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی عبادت و علم پر حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد کے معراج کے سفر میں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔ مختلف روایات میں ان کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق وہ آسمان ہی پر وفات پا گئے اور بعض کے مطابق زمین پر واپس لا کر انہیں دفن کیا گیا۔ لیکن سب سے مشہور رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر بلند مقام عطا فرمایا اور وہیں ان کی روح قبض کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ علم حاصل کرنا،
انہوں نے انسانیت کو علم کا راستہ دکھایا، صبر اور استقامت، قوم کی نافرمانی کے باوجود اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے، محنت اور ہنر، سلائی کڑھائی اور کپڑا بنانا سکھایا، عبادت کی اہمیت، وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور شکر گزار تھے، جہاد اور حق کے لیے جدوجہد، برائی کے خلاف ڈٹے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کے راستے پر ثابت قدم رہنا، علم حاصل کرنا اور دوسروں تک خیر پہنچانا ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، تقوی اور